اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا مکارم الاخلاق میں، جہاں ہم اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی ہر ایپیسوڈ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارے پچھلے ایپیسوڈ سے جڑا ہوا ہے، تسلسل میں ہے، جہاں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں صلہ رحم کے اعتبار سے گفتگو کی تھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کے اعتبار سے۔ آج انشاءاللہ عام مومن کے ساتھ نیکی کرنے کا دین اسلام کیا حکم دیتا ہے، کیا اس کی گائیڈ لائنز ہیں، کیا باریکیاں ہیں، آئیے اس پر گفتگو کریں۔ اور موجود ہے ہمارے ساتھ اس کے لیے عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آقا آپ نے بہت بہترین انداز سے صلہ رحم کو ہمارے لیے آسان کیا تھا۔ میرا سوال اس ایپیسوڈ میں بھی میں نے آپ سے یہی کیا تھا کہ کیا دین اسلام، یقیناً ہم سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک بہترین مذہب ہے جو انسان کو انسان سمجھنا سکھاتا ہے، تو کیسے تاکید کی گئی ہے عام مومن کے ساتھ نیکی کرنے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ بہت معقول سوال ہے آپ کا، جی، اور یہ سوال آپ کے اس پچھلے والے جو ہے وہ سلسلے کو سن کے کسی کے اندر بھی یہ تصور ہو سکتا ہے کہ خالی خاندان، جی، رشتہ دار، میں نے کہا یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عام مومن، بلکہ روایت تو مومن کا لفظ بھی نہیں کہتی۔ جی، جی، روایت کہتی ہے، ابھی اسی سے پہلے والے میں آپ کے عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑی نیکی اللہ پر ایمان والنفع لعباد اللہ، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ تو بندہ جو بھی انسان ہے وہ بندہ ہے، اور وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، سمجھے آپ، ہندو ہو، آپ کے کہتے ہیں کرسچن ہو، چاہے جو ہو، آپ کی ذات سے ہر کسی کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اور اسی کے برخلاف فرمایا سب سے خراب عمل کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں کسی کو شریک قرار دینا، وَالذَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا۔ تو جس کو آپ آج کی زبان میں، ٹھیٹھ زبان میں کہہ دیجئے، مہا پن کیا ہے؟ کسی کو فائدہ پہنچانا بغیر اس کا دین و مذہب دیکھے ہوئے۔ مہا پاپ کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانا بغیر اس کا جو ہے وہ دین و مذہب دیکھے ہوئے۔ تو جب عام اور جنرل انسان کے لیے اتنا حکم ہے آپ اس انسان کے لیے دین کا، تو پھر جو مومن ہے اس کی تو بات ہی الگ ہو گئی۔ لہذا اس پر میں آپ کو پہلے ایک دو روایتیں سناتا ہوں۔ یہ روایت ہے 5ویں امام سے۔ دیکھیے، حج کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حج کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہاں بھی امام نے یہیں سے شروع کیا، فرماتے ہیں کہ حج میرے لیے اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ لئن احج حجۃ احب الی من ان اعتق رقبۃ، کہ اگر میں ایک حج کر لوں یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے بنسبت ایک غلام آزاد کرنے کے۔ حنتتھا الی 10، لیکن یہاں تک کہ 10 تک لے گئے۔ اچھا کہ 10 غلام آزاد کرنے سے بہتر میرے لیے کیا ہے؟ میں حج کر لوں، میں حج کر لوں۔ وَمِثْلَهَا 10، پھر 20، پھر 30، حتی انتہا الی 70، 70 تک فرمایا کہ 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب مجھ کو کیا ہے؟ ایک حج کر لینا۔ تو اتنی اہمیت ہے حج کی۔ اب آئیے جو ہے وہ نیکی کا کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن اگر میں کسی ایک گھرانے کی ایسی ذمہ داری لے لوں، وَأُشْبِعَتْ جَوْعَتُهُمْ، ان کا پیٹ بھر دوں، وَأَكْسُوا عَوْرَتَهُمْ، ان کے لباس کی ضرورت پوری کر دوں، وَأَكُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ، اتنا کر دوں اس فیملی کے ساتھ کہ کسی اور کے آگے ہاتھ بڑھانے سے وہ بچ جائیں، احب الی من ان احج حجۃ وحجۃ وحجۃ، تو میں اس کو زیادہ پسندیدہ ہے حج کرنے سے، حج کرنے سے، حج کرنے سے، حج کرنے سے، یہاں تک کہ 10 بار فرمایا، پھر 10 نہیں 20، حتی انتہا 70 حج کے مقابلے میں مجھ کو یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی ایک فیملی کا ایسا اڈاپٹ کر لوں کہ وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، ان کی ساری ضروریات، ان کا کھانا، ان کا کپڑا، ان کی فیس، اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میرے نزدیک 70 حج سے زیادہ اس کا ثواب ہے اور محبوب ہے، مجھ کو پسندیدہ ہے۔
یا ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کفا ضریرا حاجتا من حوائج الدنیا ومشى له فیہا، اگر کوئی کسی انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جی ضریر کہتے ہیں نابینا آدمی، ایک اندھا آدمی ہے بیچارہ، جی یہاں آپ کے چوراہے پہ کھڑا ہے، اس کو راستہ پار کرنا ہے، ہاں اندھا کیسے پار کرے گا؟ جی آپ دکھ گئے، آپ نے پکڑ کے اس کو اس پار کر دیا، تو کہتے ہیں من کفا ضریرا حاجتا من حوائج الدنیا، کسی نابینا کی ایک حاجت دنیا میں سے، ومشى له فیہا، اس کے ساتھ اس کی حاجت کے لیے چل جانا، کیا بات ہے، حتی یقضی اللہ علیہ، یہاں تک کہ اس کے کام ہو جائے، اعطاہ اللہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کے دل سے نفاق نکال دے گا، سبحان اللہ، کیا بات، وبراءۃ من النار، خدا اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، وقضى له 70 حاجتا من حوائج الدنیا، اور ایک حاجت اس کی پوری کرو گے، اللہ تمہاری 70 حاجتیں دنیا میں پوری کرے گا، ولا یزال یخوض فی رحمت اللہ حتی، اور جب تک وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے تب تک رحمت الہی کے سائے میں ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ پلٹ نہ آئے۔ سبحان تو رشتہ دار تو اپنی جگہ ہیں، صحیح ہے، جی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ رشتہ دار ہی تک محدود رہ جائیے اور عام مومن کی طرف سے، عام انسان کی طرف سے آپ بے توجہ ہو جائیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اب میں آپ کو یہاں ایسے افراد گزرے جن لوگوں کی ذہن میں جی یہ حدیثیں ہیں، جی یہ روایتیں ہیں، وہ دیکھیے وہ ڈرتے بھی نہیں، اپنے آبرو کو نہیں ڈرتے، ہم کو مدد کرنا ہے، دنیا کیا کہے گی ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک بزرگ عالم تھے، دیکھیے علماء کیا ہے نا، ان کو یہ ساری روایتیں معلوم ہیں، بالکل، ان کو یہ ساری حدیثیں معلوم ہیں، جی اس لیے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں، تو ایک بزرگوار تھے، عالم تھے، بھی نام یاد آ جائے گا تو جو ہے وہ، ہاں، قاصد مہدی قوام، کیا نام ہے؟ مہدی قاصد مہدی قوام، نہیں، آغا سید مہدی قوام، قاصد مہدی قوام۔ سید مہدی قوام اپنے زمانے کے بڑے ذاکروں میں تھے، ذاکروں، ہاں، بڑے خطیبوں میں تھے، جی، ہمارے یہاں غلام عسکری صاحب قبلہ مرحوم تھے، یا اطہر اطہر صاحب صاحب تھے، قبلہ مرحوم جی، تھے، جی، اور جو بزرگ ابن حسن صاحب اللہ، ایسے اس کیٹیگری کے بزرگ علماء میں تھے، شاید کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اچھا، ایک دن، اب پہلے آپ ان کی عظمت دیکھیے، پھر آپ کو میں سناتا ہوں کہ اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا۔ جی، ایک دن وہ کسی دعوت میں جانا تھا ان کو، ایک چور تھا جس نے ان کو توڑ لیا تھا، دیکھ لیا تھا، کتنے بجے جاتے ہیں، کہ ان کے یہ بہت بڑے ذاکر ہیں، جی، تو مال ان کے یہاں خوب ہوگا، پتہ لگایا معلوم فلاں رشتہ دار کے یہاں شادی ہے، جائیں گے ضرور، اچھا، تو پہلے ہی سے آ کر کے وہ تاک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ نکلے، گاڑی منگوائی جیسے آج کل اولا و اوبر ٹائپ کی، جی، بیٹھے چلے گئے، وہ ادھر گئے، ان کے گھر میں کود گیا۔ اب دیکھیے اللہ بھی کبھی کبھی ہدایت کا وہ ذمہ لیتا ہے نا، بالکل، بے شک، تھوڑی دور یہ لوگ گئے تھے اور وہ گفٹ جو لیا تھا وہ تو لینا ہی بھول گئے، وہ تو چھوٹ گیا، یہ واپس آ گئے۔ اچھا، ادھر چور نے کیا کیا، ان کے گھر میں گیا، جیسے ہی قالین تھی بڑی خوبصورت سی، اس کو لپیٹا اس نے اور رکھا کاندھے پر، اب تو اندر ہے نا، دروازہ کھول کے نکلنا چاہ، سامنے یہ کھڑے، وہ واپس آ رہے تھے، وہ واپس آئے تھے۔ اب ہم اور آپ ہوتے جی، کتنا شور مچاتے رہ گئے، ہاتھوں چور پکڑا گیا نہیں، اسی وقت اس کو پکڑایا تھا، دیکھیے جو پچھلا ایپیسوڈ آپ کا تھا نا، آبروئے مومن، اس میں بھی یہ بات چھپا سکتی، جی، جی، فوراً گھوم گئے، اللہ اکبر، وہ کرے ارے باپ رے باپ باپ باپ، میڈم ذرا چائے بنائیے، تو یہ تو اچھا ہوا پلٹ آئے، بھائی صاحب کو بولا کہ ہم خود غائب، یعنی بیوی بھی نہ سمجھ پائے کہ یہ چور ہے، اللہ اکبر، ایسے لوگ دنیا میں ہیں، کیا بات، اور اس کو لے گئے کنارے، یہ کب تک چلے گا یہ، کہنا صاحب کیا کریں، جو بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کہا ایسے پیٹ پالو گے، چوری کر کے پیٹ پالو گے، کیا کریں، کہا ہم بتاتے ہیں کیا کرو، دیکھو یہ جو تم نے قالین چورایا ہے نا، جی، اس کا دام نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ جوڑا ہے، اچھا، آدھی تصویر اس میں ہے، آدھی دوسری میں ہے، جب دونوں ملاؤ گے تب اس کا دام ہے، تو ایک تو تم چوری کر چکے، دوسری جو ہے میں تم کو دے دیتا ہوں، پہلی والی کو معاف، اور دوسری لے جاؤ، میں خود دیتا ہوں، لے جاؤ بیچ لو، بیچ کے پیسے معقول مل جائیں گے، ٹھیلا خرید لو، کچھ مزدوری کرو، پھل ول لے لو، ٹھیلے پہ رکھو، بیچو، جگہ نہیں ہے میرے گھر کے پاس لگاؤ، آپ سوچئے کہ یہ آدمی کتنا بڑا مومن ہوگا جو اس طرح کر رہا ہے، لیکن دنیا ہے،
ایک دن ایسے آدمی کے لیے انہی کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا حاسد مہدی قوام کو کہ بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آگے آگے یہ پیچھے پیچھے ایک عورت. تو اب سمجھنے میں دیر نہیں لگی کیا ہوا. وہ یہ کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی سوء ظن مومن کے. تو اب اپنے دل میں انہوں نے اپنے استاد کے لیے بدگمانی پیدا کر لی. بہت ہمارے سامنے نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کے کلاس میں جانا چھوڑ دیا. بہت اچھے ٹیچر تھے، اخلاقیات ہی کے. ایک دن کہتے میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ یار کچھ بھی ہو ان کا عمل ان کے ساتھ پڑھاتے بڑھیا ہے. میں پھر ان کی کلاس میں جانے لگا. ایک دن گیا تو وہ اسی طرح بدگمانی کے اوپر درس دے رہے تھے. کیا بات ہے. تو میں نے اپنے دل میں کہا حضور بدگمانی نہیں ہے، میں نے تو آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہرحال ہو گیا. ایک دن یہ مر گئے. وہ آغا سید مہدی قوام مر گئے. یہ شاگرد جو بدگمان ہوا تھا اس نے کہا یار ان کا عمل ان کے ساتھ استاد تھے، حق ہے، چلو جنازے میں چلتے ہیں. لیکن ابھی بھی بدگمان ہے. لاش چلی، جنازہ چلا. تو اب ان کے جیسے جیسے پتہ نہیں کتنے ان کے شاگرد تھے امانے والے. تو ایک شاگرد ان کا اس شاگرد کے پاس آ گیا جنازے میں جو بدگمان تھا. اور اس نے دیکھا یہ کیا چیز تھا یہ آدمی جنازے کو دیکھ کے. تو یہ پھر بدگمان کرتے وہ تو اپنے دل میں ہم نے کہا کہ ہم تو جانتے ہیں کتنی اونچی چیز تھے یہ. کہ یار ابھی تو قبرستان دور ہے، کہو تو ان کا ایک قصہ سناؤں جو میرے ساتھ ہوا. اچھا کا سنائیے. اب دیکھیے اس وقت جب یہ برنامہ جو ہے وہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ بھی عزائے جناب فاطمہ کا زمانہ ہے. تو یوں بھی یہ شاید قصہ مناسب ہو. کل لگے ایک جگہ جو ہے وہ عشرہ چل رہا تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا. اس دن آخری مجلس تھی. جب مجلس ختم ہو گئی تو بیٹھے کمیٹی والے آئے، چائے وائے پیا تو انہوں نے ایک لفافہ دیا. اب ظاہر بڑے خطیب تھے تو لفافہ بھی موٹا تھا. اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود ان کے پاس گاڑی نہیں تھی. اچھا کار نہیں ہے. میرے پاس کار تھی. تو انہوں نے کہا بیٹا گاڑی ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا جی حضور. کہاں نکالو گا؟ کہاں چلیں گے؟ کہا بے پیسہ. دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں بہت استغفر اللہ سب کے سامنے نہیں کرتے، دل میں رہتا ہے. تو انہوں نے کہا بے لے آؤ گاڑی، پیسہ ملا، چلو کچھ مستی کر کے آتے ہیں. تب تک میں نہیں سمجھا کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ارے حضور آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہی ہوتا ہے. بہت اچھے. گاڑی لے آیا، بیٹھ گئے. جی کہاں چلنا ہے؟ وہی بدنام علاقہ. چلو. میں نے کہا جی کا تم سے کہا چلو آج پیسہ ملا ہے مستی کرتے ہیں. میں صاحب چلا گیا. گاڑی روکو، گاڑی روک دی میں نے. کہ وہ سامنے لڑکی ہے اس کو بلا لاؤ. اللہ اکبر. تب تو میری حالت خراب کہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تک میں سوچ رہا تھا شاید کچھ اور ہو. شاید کیا حضور کا تم سے جتنا کا اتنا کرو. لیکن استاد کا اتنا میرے اوپر روب تھا کہ میں چلا گیا. میں نے کہا وہ جناب بلا رہے ہیں. اس نے آ کے دروازہ پچھلے کار کا دروازہ کھولنا چاہوں کا نہیں ادھر آئیے. سامنے بلایا. جو ابھی لفافہ ملا تھا وہ نکالو. مومن کے لیے بدگمانی. اللہ اکبر. کیا بات. وہ لفافہ نکالا. کہا بیٹا اس کو رکھ لو. یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو؟ کہا جی. کالی ہے؟ جی. کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ جی. یعنی میں سید ہوں، اولاد فاطمہ. بیٹا یہ پیسہ میرا نہیں ہے. یہ اصل چیز میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں. 10 دن مومنین نے جناب فاطمہ کے نام کی مجلس کی تھی. آپس میں انہوں نے اکٹھا کیا ہے. بی بی فاطمہ کے نام پہ مجھ کو دیا تو یہ جناب فاطمہ کا پیسہ ہے. کیا بات ہے. اس کو تم رکھ لو. میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے. اور ضرورت ہوگی تو مجھ سے بات کر لینا. مجھ کو دنیا بہت سے لوگ جانتے ہیں. دیکھوں گا کہیں تمہارے لیے. یہ کام چھوڑ دو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. چلیے بات ختم ہو گئی. اب یہ خود بیان کرتے ہیں مرحوم پہلے کا قصہ کہ میں گیا نجف اشرف میں، حرم میں داخل ہوا. کتاب اٹھائی زیارت پڑھنے کے لیے، مومن کی حاجت روائی والی بات جو ہے. تب تک مجھ کو لگا کہ میرے بغل میں کوئی آدمی کھڑا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا مولا آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے مومن کو دیکھو تو میں پہلے اس کی بات سن لوں. ہاں بھیا بولیے. کہنے صاحب باہر ایک عورت آپ کو بلا رہی ہے. میں نے زیارت کی دعا کی کتاب رکھ دی. میں نے کہا مولا آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی حاجت روائی تو میں جا رہا ہوں، زیارت بعد میں پڑھوں گا. آئے دیکھا ایک عورت گود میں بچہ. کہیے کہ حضور پہچانا آپ نے؟ اللہ اکبر. کہا نہیں. کہا ایک مرتبہ آپ وہاں آئے تھے. کہاں؟ ہاں آپ نے لفافہ دیا تھا. میں وہی خاتون ہوں. میں وہی ہوں. آپ کی زبان میں کیا خدا نے اثر دیا تھا کہ میں نے اسی دن سے توبہ کی.
سبحان اور آپ کو فون کرنے کی نوبت نہیں آئی کہ میں آپ کو فون کرتی. خدا نے یہ خود سے رشتہ بھیج دیا. کیا بات. جو بلانے گیا تھا وہ میرا شوہر تھا. اللہ اکبر. کیا اور یہ میرا بیٹا ہے. جب معاملات سب وہ ہو گئے تب میں نے شوہر سے کہا کہ چلو مولا کی زیارت کر کے آئیں. دل میں یہ تھا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں, استغفار کر لیں. تب تک آپ پہ نظر پڑ گئی. میں نے کہا مولا آپ کی زیارت بعد میں کروں گی. جس نے مجھ کو اس گندگی سے نکال کے آپ کے دروازے تک پہنچایا پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گی, اس لیے میں نے آپ کو بلایا. تو مومن کی حاجت روائی جن کو پتا ہے تو وہ اپنے آگے کا لقمہ دے دیں گے. اور یہ تاریخ میں ہے کہ 3 دن مولا امیر المومنین اور پورے گھر نے جو ہے وہ افطار کا سامان دے دیا, خود پانی پی کے افطار کر لیا. بے شک. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ تو کریں اور پھر اس کے بعد ان میدان میں جو ہے وہ بہت پیچھے نظر آئے. بہرحال آج کہاں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے دامن پر بھی جھینٹ لگانے کو تیار ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے یہ, جتنی آسانی سے میں نے سن لیا, آپ نے بیان کر دیا. ایسے علاقوں میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, ان کا تصور کرنا بھی کوئی عالم جو ہے وہ نہیں کرے گا. اللہ ان کو جزائے خیر سے, بہترین جزائے خیر سے نوازے. بے شک. آگا ایک موضوع جو اسی موضوع کے تحت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ زندہ مومن کی تو چلیے ہم نے الحمدللہ بات کر لی. میں اگر بات آپ سے مرحومین کے اعتبار سے کروں, آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کسی کا انتقال ہوا, سہوم کی مجلس ہو یا 40ویں کی مجلس ہو, اچھا خاصا جو ہے وہ ایک انتظام کیا جاتا ہے جس میں کہنا غلط نہیں ہوگا لاکھوں روپے جو ہیں وہ خرچ کیے جاتے ہیں. لاکھوں لگتے ہیں, بالکل لگتے ہیں. بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ لگ جایا کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے اعتبار سے, اپنی وسعت کے اعتبار سے کرتا ہے چیزوں کو. تو یہ کس حد تک دین اسلام اجازت دیتا ہے ان مجلسوں کو برپا کرنا اور اتنا خرچ کرنا؟ کیا اس میں ثواب ہے؟ مطلب یقیناً ہے بے شک, تبھی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, لیکن اس میں کی باریکی کیا ہے اگر آپ بتائیں. اس میں میں آپ کو جو ہے وہ ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں. بہت معقول سوال ہے جی, اس لیے کہ آپ کو دونوں طرح کی روایتیں مل جائیں گی اس میں. کھانا کھلانے کے ثواب پر روایتیں لیجئے گا تو وہ بھی مل جائیں گی جی. اور یہ بھی روایت ہے کہ جو ہے وہ صاحب غم کے پاس مت کھاؤ بیٹھ کے, پستی کی علامت ہے. اس طرح کی بھی روایتیں ہیں, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس میں جو بیچ کا راستہ ہے جی, پہلے میں آپ کو وہ روایتیں سنا دوں اور پھر اس کی ایک باریکی سناتا ہوں امام سے, پھر میں اس کا راہ حل. چھٹے امام فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام, تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو کسی کو کھانا کھلائے, کسی کو بھی کوئی شرط نہیں لگائے. وافشى السلام, سلام بلند آواز سے کرے. وصلى والناس نيام, اور اس وقت نماز پڑھ رہا ہو جب پبلک سو رہی ہو. تو اب کھانا کھلانے کو کس کے ساتھ بیان کیا گیا؟ نماز شب کے برابر. ایک بات. 2, رسول خدا فرماتے ہیں من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام, اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے, کافی جلد 4 صفحہ 52, اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کسی کو کھانا کھلا دینا. تو اب اگر ہم اپنے مرحوم کی طرف سے کھلاتے ہیں بہترین ثواب کا تو کام ان کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے نا اس روایت کے اعتبار سے. یا پھر چھٹے امام سے تیسری روایت ہے من اطعم مؤمنا حتی یشبعہ, اگر کوئی کسی مومن کو کھلا دے یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو جائے, لم یدر احد من خلق اللہ ما لہو من الاجر, کسی مخلوق کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کتنا اجر ملنے والا ہے آخرت میں. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل, نہ فرشتوں کو پتہ ہے نہ انبیاء کو پتہ ہے. اللہ اکبر. تو اتنی اہمیت ہے کھانا کھلانے کی, ٹھیک جی, کہ من موجبات مغفرت الرب, اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ہے. کون نہیں چاہتا کسی کو کھانا کھلانا, بے شک جی. مگر ادھر بھی آئے تھے جی کہ کسی کا باپ مر گیا, آپ اس کے دروازے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. یہاں بھی روایت کہتی ہے کہ صاحب غم کے یہاں کھانا دناعت ہے. نہیں, نہ کھاؤ نہیں ہے, دناعت ہے, پستی کی علامت ہے, چھوٹا پن ہے. تو اس کو بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مراد جو ہے, اچھا آپ رسالے میں بھی دیکھیں گے کہ جس کے یہاں انتقال ہوا ہے جی, تو آپ اس کے یہاں کھانا لے کے جائیے. ہاں یہ تو ہمارے الحمدللہ باقی ہے. ابھی کے دیہاتوں میں یہ اس کو لفظ بھاتی بولتے ہیں, الگ الگ علاقوں میں الگ الگ اس کا نام ہوگا. تو یہ شرعی چیز ہے اور یہ آج بھی الحمدللہ باقی ہے. الحمدللہ. تو بھیا وہ کئے دن, 1 دن 2 دن زیادہ 3 دن, اب تو ختم ہوا نا. اب اگر وہ اپنے باپ کی جو ہے وہ مجلس کر رہا ہے,
مغفرت کے لیے مثلا کھانا کھلا. دیکھیے اس میں بھی نیت کا فرق ہے. ایک نیت ہماری یہ ہے کہ دنیا کہ ہاں بھائی خوب کیا کہنا, اس سے بحث نہیں ہے. ایک یہ ایک آدمی خلوص سے کر رہا ہے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں ہاں اب اس کو, اب ایک اس کا تیسرا پہلو ہے, اب اس کو آپ ایسا رواج دے دیجئے کہ جو غریب آدمی ہے وہ اپنے جو ہے وہ ماں کی مجلس کرنے کے لیے قرضہ لے اور ہاں بالکل زمین بیچ رہا ہے, قرضہ لے رہا ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اس میں ایک چیز اور آ سکتی ہے. ایک روایت ہے اگر یہاں مل جائے, ہاں ایک روایت ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حسین ابن ابی علا, یا حسین ابن ابی علا. کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے, وہ جا رہے تھے حج پر. اچھا. راستے بھر جہاں قافلہ رکتا تھا بکرا کٹتا تھا, بریانی سب کو کھلایا انہوں نے. واہ بھائی کتنا ثواب کا کام ہے. جب پلٹ کے آئے امام صادق نے کہا بڑے بکرے کٹے اب کی سفر میں. یہ بیچارہ گھبرا گیا. اس نے کہا ما اردت الا اللہ, مولا خدا کے علاوہ کوئی میرا مقصد نہیں تھا. حضرت نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب واقعی اللہ کے لیے کر رہا تھا. سائیڈ ایفیکٹ نہیں سمجھ پایا. یہ کہ تم کر رہے تھے جن کی اوقات نہیں تھی, وہ شرمندہ ہو رہے تھے. تقاصروا فی انفسہم, تو وہ اپنے اندر جو ہے شرمندہ ہو رہے تھے, کمپلیکس کا شکار ہو رہے تھے. تو اس میں کام تو بڑھیا ہے, لیکن دوسرے لوگ جو ہے جو کمپلیکس کا شکار ہوں گے اس کا خیال ہونا چاہیے نا. بہت اچھے ہے, بہت. تو یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے لوگ بھی ہیں, کھانا کھلانے کے بارے میں میری ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ غلط ہے, اس لیے کہ روایات ہیں. لیکن اس کو ایسا رواج بنا دینا کہ غریب آدمی بیچارہ سوئم چالیسواں کرنے کے لیے پریشان ہو جائے, مقروض ہو جائے, وہ بات مناسب نہیں ہے. تو بلکہ میں یہ کہتا ہوں, میں نہیں کہتا میری بات 100% یہی صحیح ہے, ہونا چاہیے. میرے دماغ میں خیال آیا ہے کہ بستی کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ایک بار خالی دال چاول کھلا کے دیکھ لیں, تاکہ آگے جو غریب آدمی ہے اس کو شرمندگی کا بہت اچھا ہے, نہ دیکھنا پڑے. بہت اچھا ہے. اور یقیناً اسلام ہی ایک واحد ایسا حساس مذہب ہے جو اس طرف کسی کے نظریے کو لے کے جا سکتا ہے کہ جب آپ کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ خیال کریں ان لوگوں کا جنہیں محروم رکھا ہے. وہ یقیناً اس نے اپنے عدل کے بنا پر رکھا ہے, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی کو ان کو دیکھ کے بالکل انہیں اور یہ خالی ایصال ثواب نہیں, مجھے لگتا ہے آغا ہم عام مجلسوں میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ برتن بانٹ رہے ہیں اور عظیم چیزیں بانٹ رہے ہیں, تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی مومن کے دل میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ میں جناب سیدہ کے لیے کم کر رہا ہوں. اور بالکل اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے, ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم بہتر نیت کے ساتھ اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا بہت بہت شکریہ آپ کا اس پہلو کو اس ٹاپک اور اس موضوع کے ماتحت لانے کے لیے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام, یہ مومن کی حاجت روائی اور مومن کے ساتھ نیکی کرنا, اگرچہ زندہ ہو یا مرحوم ہو, اس کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا سا عمل, یقیناً ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جو ایک ذرہ برابر نیکی کو بھی ان نوٹسڈ نہیں جانے دیتا ہے, اور ذرہ برابر شر کو بھی یقیناً وہ ان نوٹسڈ نہیں چھوڑے گا. تو ہم اپنی نیتوں میں خلوص لائیں, اور پھر انشاءاللہ جیسی نیت ویسی برکت. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور اخلاقی پہلو لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت. فی امان اللہ.